President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi Sahab, First Lady, Mrs. Samina Alvi Saiba, On Bapi Sahab, Khwateen o Hazrat. International Day of Disabilities جو ہوتا ہے اس کو ہم بڑے زور و شور سے ہر سال مناتے ہیں، ہم بڑے وعدے کرتے ہیں، ہم کچھ اپنے اچیومنٹس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایک سائیڈ لائن کر کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو جو ڈیلی ضروریات ہیں ان کی وہ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو مین سٹریم میں انکلوسیوٹی نہیں کرتے۔ اور ہماری جو منسٹری ہے انسانی حقوق کی، ہمارا اپروچ یہ ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر اپروچ غلط ہے، یہ ان کے حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں جو ہمارے آئین میں ہیں۔ تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ان پہ، اگر ہم یا بیت المال فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ ہمارا آئینی فرض بنتا ہے بحیثیت ایک حکومت، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ان کے حقوق دیں جیسے باقی شہریوں کو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ ہم جب آپ اس طریقے سے اور اس اپروچ سے ایشو کو ڈیل کریں گے اور اپنے بچوں کو اور معذور بڑھوں کو بھی اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے تو پھر ان کو نہ صرف فیسیلیٹیشن ہوگی بٹ ان کے حقوق ملیں گے جو کہ وہ مین سٹریم میں حصہ لے سکیں۔ ہم نے اسپیشل سکولز بنائے ہیں، بہت اچھا کیا ہے اور بھی بہتر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ ہم ان کو عام سکولز میں تربیت دے سکیں، ایجوکیشن دے سکیں تاکہ وہ باقی قوم کے بچوں کے ساتھ مل کے اپنی تعلیم حاصل کریں۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنے جو عام حکومت کے سکولز ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز ہیں، ان کو پریس کرنا چاہیے کہ وہ ویل چیئرز کی پروویژن کریں، ریمپس کی، وہ اسپیشل ٹوائلٹس کی کریں، یہ چیزیں، کیونکہ یہ ایک رائٹ ہے ان کا، آئینی حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو ہمارا ایم ہے، بلکہ صدر صاحب سے اس پہ کافی بات ہوئی اور صدر صاحب نے ایجوکیشن منسٹر سے بھی بات کی کہ عام جو سکول ہیں ہمارے مین سٹریم سکولز، اس میں ان بچوں کی آپ پروویژن کریں۔ آج ایک اور بڑا اچھا ہماری پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے احساس کا، جس سے 2 ملین فیملیز کو فائدہ ہوگا۔ احساس کفالت پالیسی فار اسپیشل پرسنز، 2000 مہینہ ان کو ملے گی پیمنٹ، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ ڈسیبلٹی انکلوسیو سوسائٹی ہماری بنے، خاص طور پہ کووڈ اور کووڈ کے بعد ایک سسٹینیبل انکلوسیو سوسائٹی ہم بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو تھیم ہے کہ ڈسیبلٹی انکلوسیو انوائرمنٹ ہم بنائیں، جدھر ہر جو ریاستی ادارہ ہے اس میں ایکول ایکسیس ملے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سکولز کی، ریمپس کی، ہماری کوئی پبلک بلڈنگ میں ریمپس نہیں بنی ہوئی، ہمارے پریزنز میں، جیلوں میں کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے ڈسیبلڈ کی، آپ ٹوائلٹس کوئی نہیں ہیں ادھر، آپ کے لیے ریمپس تو چھوڑیں دور کی بات ہے، عام بیسک فیسیلیٹی جیسے غسل خانہ ہو وہ بھی نہیں ہے ڈسیبلڈ کے لیے۔ تو ہمارے لیے بہت سے ٹاسکس ہیں، بالکل ہم اسسٹیو ڈیوائسز دیں، لیکن اس سے بھی پہلے آپ پروویژن کریں کہ اسسٹیو ڈیوائسز استعمال ہو سکیں ہر جگہ پہ، ادروائز دے ناٹ آف مچ یوز۔ تو ریمپس، باتھ رومز، یہ جب تک آپ یہ اپنی ریفارم اسٹرکچرلی نہیں لائیں گے اپنے ملک میں، اسسٹیو ڈیوائسز مدد کریں گے لیکن ایک علیحدہ مین سٹریم سے باہر آپ رکھیں گے اپنے ڈسیبلڈ لوگوں کو۔ ہماری حکومت نے، ہم نے نیشنل ورکشاپ آف آرتھوپیڈکس اسٹیبلش کیا ہے، ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک فائنلی بنا ہے آٹسٹک بچوں کے لیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈسیبلٹی کی، اس میں کئی ڈسیبلٹیز جیسے آٹزم ہے، اس پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوا ہوا۔ پہلی دفعہ ہماری منسٹری نے اس کا سینٹر بنایا ہے ریہیبلیٹیشن کا آٹسٹک بچوں کے لیے۔ یہ جو ایپ ابھی آپ دیکھ رہے تھے، اس سے پیرنٹس کو پتہ چل جائے گا
کدھر ان کے بچے کی جو نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ کس انسٹیٹیوشن میں اویلیبل ہیں ابھی پہلے اسلام آباد کے ایریا میں، تاکہ ان کو ادھر ادھر نہ پھرنا پڑے، انٹرنیٹ پہ جا کے آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں، معلومات ساری مل سکتی ہے. تو یہ اس میں یہ بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے آٹسٹک بچوں کا، وہ بھی ان کا ہوگا. پھر ہم ہماری جو سسٹم ہے ڈیف اور ڈم چلڈرن کے جو ٹیچنگ سکولز ہیں، ان کو ہم اپ گریڈ کریں تاکہ گریجویشن لیول تک آ جائیں. ہمارے جو اسکول سے ابھی بچے کہیں نکلے ہیں، ان کو بہت ہم کوشش کرتے ہیں آگے ان کو جابز بھی دلوائیں. اور ادھر ہم نے کئی KFC ایسی اور جگہوں پہ امپلائمنٹ دلوائی ہے بچوں کو جو کہ ہمارے اسکول سے گریجویٹ کر کے گئے ہیں. بٹ آبویسلی فنڈ ریسٹرکشنز ہیں، اس واسطے وہ فیسلٹیز ہم ابھی نہیں پیدا کر سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اسپورٹس کے میدان میں. اسپورٹس ایک بہت اسینشل وہ ہے، اسپیشل اولمپکس بھی ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان نے اس ایریا میں بالکل کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں فوکس کیا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں انٹر پروونشل منسٹری کے ساتھ مل کے کہ اسپیشل اولمپکس اور اسپیشل اسپورٹس کی پروویژنز بڑھائیں اور اسکولز میں کریں. اور اگین میں وہی بات کہوں گی، جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں، جن کے پاس بہت سے گراؤنڈز ہیں، ادھر وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں اسپیشل اسپورٹس کی، اسپیشل بچوں کے لیے، تاکہ یہ بچوں کو وہ محروم نہ رہیں. اس ایک ڈیولپمنٹ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اسپورٹس بچوں کے لیے. تو یہ بھی ایک چیز ہم نے کرنی ہے جو کہ بہت لازمی ہے. اور اس سال ہمارا فائنلی بڑی جد و جہد کے بعد قانون پاس ہو گیا ہے ICT رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز. یہ پچھلی حکومت میں پاس نہیں ہو سکا، ہم نے اس کو صحیح کرا، بل کو اسٹرینتھن کیا. اور میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی پارلیمان میں اس پہ کافی سیاست کھیلی گئی اور ایونچولی یہ جوائنٹ سیشن میں ہم نے پاس کروایا، کیونکہ اتنا ڈیلے سینٹ میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ لیپس کر گیا تھا. بٹ اب یہ پاس ہو گیا ہے، اس کے رولز بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہیں، اور اس کی کمیٹی بھی اب وہ آج ہمیں سینٹ سے نام آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ قانون اب امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ بہت لازمی ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کی چوائس نہیں رہے گی. آپ کو اسلام آباد میں بلڈنگز میں یہ ساری پروویژنز پرووائڈ کرنی ہوں گی، ڈسیبلٹیز کی فیسیلیٹیٹ کرنی ہوں گی، چاہے ریمپس ہوں، چاہے باتھ رومز ہوں. آپ کو امپلائمنٹ ایک پرسنٹیج آپ کو دینا پڑے گا جابز پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں. یہ قانون بن گیا، اس واسطے آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، آپ کو کرنا ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو قانون بنا ہے، اس کی وجہ سے ہم آگے موومنٹ کافی بڑھا سکتے ہیں. اور میں ادھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بیت المال کا. ہمیں جب کوئی پرابلم ہوئی، صرف ڈسیبلٹیز کے حوالے سے نہیں، ہمارے شیلٹرز ہیں مختلف علاقوں میں پاکستان میں، ادھر جب ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے ہو، لوگوں کو کچھ پروویژنز دینی ہو اور ہمارے پاس فنڈز کا پرابلم ہو، بیت المال کو ہم اپیل کرتے ہیں، اور آئی مسٹ سے ان کا رسپانس بہت جلد ہوتا ہے اور بہت افیکٹو ہوتا ہے. کئی اسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس کمپلینٹ آئے جو کوالیفائی نہیں کرتے احساس اسکالرشپ کے لیے، بیت المال سے ہم نے اسسٹنس مانگی، ان کی فیس کے لیے انہوں نے فوراً پرووائڈ کر دی. تو میں سمجھتی ہوں کوآرڈینیشن کرنا بہت لازمی ہے. اور کیا کہتے، اس حوالے سے ہمارے اب جو ہماری انسانی حقوق کی منسٹری ہے، اس میں جو ہم آگے پروگرامز کرنے والے ہیں، اس میں ایک ارلی انٹرونشن ڈائگنوسس اور ریسرچ سینٹر ہمارا بننا شروع ہو گیا ہے فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. جتنی جلدی آپ یہ پکڑ لیں پرابلمز، اتنی جلدی یہ حل ہو سکتے ہیں اور بچوں کو آپ جلدی مین اسٹریم کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں جن لوگوں کے کو ملٹیپل ڈسیبلٹیز ہوں. کئی تو ایک سنگولر ڈسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کی ویژول امپیئرمنٹ ہو یا آپ سن نہ سکیں. کئی بچوں میں ملٹیپل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے خاص ایک سینٹر ہم بنا رہے ہیں پرائمری لیول پہ پہلے، پھر اس کو آگے سیکنڈری اور کالج لیول پہ لے کے جائیں گے.
پھر ہم بھی ایک سینٹر بنا رہے ہیں, ہم بیت المال سے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اکٹھے کر لیں سینٹر فار اسسٹیو ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. یہ ہمیں اس کا سپورٹ ایک تھرو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے آلریڈی آ چکا ہے اور ہم یہ شروع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ایک اور چیز جس پہ ہمارے ملک میں فوکس نہیں ہوتا, ہم اب ایک سینٹر بنا رہے ہیں سیریبرل پالسی کا, جو کہ یہاں نہیں تھا. الفارابی نیشنل سینٹر جو ہے ایجوکیشن کا G84 میں, ادھر اب سیریبرل پالسی کا ایک سینٹر بننے والا ہے, جس سے کئی بچے جن کو وہ ٹینشن ابھی نہیں ملتی, جو سیریبرل پالسی کے وکٹمز ہیں, ان کے لیے اب یہ خاص سینٹر بنے گا. تو میں سمجھتی ہوں بیسکلی کہ کام بہت ہو رہا ہے, ڈفرینٹ ادارے کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہے ہیں. اور ادھر اگر میں نہ ذکر کروں فرسٹ لیڈی کا تو اٹ وڈ بی اے مس, کیونکہ انہوں نے بہت انٹرسٹ لیا ہے ڈسیبلٹیز کے ایشو پہ, بلکہ مجھے فون کر کے چیک کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس میں یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, تو اٹس گڈ, پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں, اس سے ہم ایکشن لیتے ہیں, منسٹری کو پھر بلاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مسز الوی, کیونکہ آپ نے بہت انٹرسٹ اس میں لیا ہے. بٹ اگین میں اس پہ کنکلوڈ کروں گی کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ایکول ایکسیس دینا چاہیے, یہ ان کا حق بنتا ہے, یہ ہم کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہے, یہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جو ہمارے آئین میں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو وی آر گلٹی آف وائلیٹنگ آور کانسٹیٹیوشن. تو اگین رائٹس بیسڈ اپروچ, ناٹ سوشل ویلفیئر کہ آپ چیریٹی ہینڈ آؤٹ کر رہے ہیں, بٹ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور ان کو, ان بچوں کو اور ان بڑوں کو بھی وہ حقوق دے رہے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے, جو آئین کہتا ہے, جو حکومت اور ریاست کا فرض بنتا ہے. جب ہم اس اپروچ کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو پش فارورڈ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں ہم انکلوسیو سوسائٹی بنائیں گے رادر دین سپریٹ بٹ ایکول ڈیولپمنٹ. ہم اپاتھائڈ نہیں بنانا چاہتے ڈسیبلڈ کو, ہم چاہتے ہیں مین اسٹریم ہو, انکلوسیو سوسائٹی ہو. اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اور صدر صاحب کی انکریجمنٹ میں اور انیشیٹوز جو یہ لیتے ہیں, انشاءاللہ ہم یہ اپنا گول بالکل اچیو کریں گے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.